نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سورہ سجدہ آیت نمبر 16-17۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اس طرح کہ وہ لوگ اپنے رب کے عذاب کے خوف سے اور ثواب کی امید میں پکارتے رہتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے۔ یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ فائدہ: رات کو ان کے بستر سے پہلوؤں سے علیحدہ رہتے ہیں کے متعلق علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مغرب اور عشاء کے درمیان مراد ہے۔ بہت سے آثار سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کی جماعت مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس نہ ہوتے تھے، اس وقت تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے نقل کیا گیا ہے کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کے بعد سے عشاء تک نوافل پڑھا کرتے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کے بعد بیٹھے رہتے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت مغرب سے عشاء تک نماز پڑھتی تھی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ انصار کی ایک جماعت مغرب سے عشاء تک نوافل پڑھتی تھی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس سے رات کا قیام مراد ہے۔ ایک حدیث میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کا ذکر فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے، جن لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے دور رہتے ہیں ان کے لیے حق تعالی شانہ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا وسوسہ بھی پیدا ہوا۔ نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ ہی کوئی رسول، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت شریفہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ ان کا وسوسہ گزرا۔ روز الریاحین وغیرہ میں سینکڑوں واقعات ایسے لوگوں کے مذکور ہیں جو ساری رات مولا کی یاد میں رو رو کر گزار دیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا ایسی معروف چیز ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں، اور ماہ مبارک میں 2 قرآن شریف روزانہ ایک دن کا ایک رات کا ختم کرنا بھی معروف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ساری رات جاگنا اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لینا بھی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں تشریف لے جاتے اور گھر جا کر نماز شروع کر دیتے اور نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ایک رکعت میں تمام قرآن شریف پڑھنا اور کبھی ایک ہی آیت کو صبح تک بار بار پڑھتے رہنا ان کا معمول تھا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سونے کے لیے لیٹتے اور ادھر ادھر کروٹیں بدل کر یہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے کہ یا اللہ، جہنم کی خوف نے میری نیند اڑا دی، اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے۔ حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ 1000 رکعت نفل اور 1,00,000 مرتبہ تسبیح روزانہ پڑھتے۔
حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی اور ان سے دعا کرانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی۔ کسی رات کو فرماتے کہ آج کی رات رکوع کرنے کی رات ہے اور ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ کسی رات فرماتے کہ آج کی رات سجدہ کی ہے اور ساری رات سجدہ میں گزار دیتے۔ غرض ان حضرات کے واقعات رات بھر مالک کی یاد میں، محبوب کی تڑپ میں گزار دینے کی اتنی کثیر ہیں ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ یہی حضرات حقیقتاً اس شعر کے مصداق تھے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ کاش حق تعالی شانہ ان حضرات کے جذبات کا ذرا سا سایہ اس ناپاک پر بھی ڈال دیتا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔